میری جرنی کچھ سٹارٹ ہوئی 2020 کی بالکل سٹارٹ میں جنوری میں. میرا زیادہ تر رجحان امیزون کی طرف تھا. فیس بک کا گروپ جو ہے انیبلرز کا اس کو فالو کافی عرصے سے کر رہا تھا, 2019 سے کر رہا تھا. سٹارٹ میں مجھے تھا کہ میں نے ٹریننگز لینی ہے اور انہی سکلز کو سیکھ کے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کرنا ہے. میری اس وقت انٹرنشپ جیسے ہی سٹارٹ ہوئی تو آفس کے اندر ایک ماحول مجھے مل گیا کہ امیزون کے بزنس کیسے ورک کر رہا ہے. میں اتنے اچھے طریقے سے لوگوں کو جو وزٹر آتے تھے امیزون کے بزنس کے بارے میں ان کو اتنی زبردست طریقے سے بتانے لگا. تو سر اماد اسحاق نے کہا کہ آپ ایز اے کنسلٹنٹ کام کر لیں انیبلرز میں, ہم آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں. تو ود ان منتھ ٹریننگ کے بعد مجھے 2 کلائنٹس ملے USA کے, اور انہوں نے میرے ساتھ کام کیا. میں نے ان کو پروڈکٹ ہنٹ کر کے دیا اور لانچز بھی کی, اور وہ جو میرے 2 پروجیکٹ تھے وہ کافی سکسیزفل رہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کنسلٹنٹ اور ٹرینر ہیں انیبلرز میں. انہوں نے اپنا سفر انیبلرز کے ساتھ پہلے ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ سٹارٹ کیا, پرائیویٹ لیبل میں بھی کچھ عرصہ کام کیا, لیکن آہستہ آہستہ جب یہ سیلف ڈسکوری کی طرف گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کنسلٹنٹ اور ٹرینر زیادہ اچھے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے کام کے بارے میں. بہت بہت شکریہ عبدالرحیم نیازی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ انیبلرز میں کنسلٹنٹ اور ٹرینر ہیں, آپ اس طرف کیسے آئے؟ میری جرنی کچھ سٹارٹ ہوئی 2020 کی بالکل سٹارٹ میں جنوری میں. ویسے تو میں چاہ رہا تھا کہ میں امیگریشن کرا کے جاؤں آسٹریلیا, لیکن میرے مائنڈ میں تھا کہ میں اپنی سکلز دوں, اور سکلز میرا زیادہ تر رجحان امیزون کی طرف تھا کہ امیزون کی سکلز دوں. تو بس یہی ہوا کہ فیس بک کا گروپ جو ہے انیبلرز کا اس کو فالو کافی عرصے سے کر رہا تھا, 2019 سے کر رہا تھا. اور سر ثاقب اظہر جو ہیں ان کو میں نے ٹیگ کیا ایک کمنٹ میں کہ سر ویئر از دا لوکیشن آف اسلام آباد آفس انیبلرز کا. تو انہوں نے مجھے رپلائی کیا, ود ان منٹ رپلائی کیا, اور سر اماد اسحاق کو انہوں نے ٹیگ کیا. سر اماد اسحاق کا مجھے فوراً فیس بک کے میسج آ گیا. انہوں نے مجھے لوکیشن بھی شیئر کی, اپنا نمبر بھی شیئر کیا. بس دوسرے دن میں نے وزٹ کیا آفس. سر اماد اسحاق نے مجھے کافی اچھی طرح سے پورے بزنس ماڈل کے بارے میں سمجھایا. تو میرا یہی پلان بنا کہ میں اپنا جرنی سٹارٹ کرتا ہوں پرائیویٹ لیول کی ٹریننگ سے. تو لیکن یہی تھا کہ سٹارٹ میں مجھے تھا کہ میں نے ٹریننگز لینی ہے اور انہی سکلز کو سیکھ کے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کرنا ہے ڈفرینٹ کلائنٹس کے لیے. ٹھیک ہے, تو بس میری جرنی یہاں سے سٹارٹ ہوئی. پھر اس کے بعد ہوا کہ مجھے سر اماد اسحاق نے ابھی ٹریننگ کے دوران ہی کہا کہ ہمیں چاہیے ایک انٹرنی چاہیے آفس کے لیے. تو پوری اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا, لیکن میں بہت زیادہ ولنگ تھا. میں سر کو بار بار میسج کر رہا تھا کہ سر مجھے ایز اے انٹرنی آپ ہائر کر لیں, میں کام کرنا چاہ رہا ہوں آفس میں. تو بس میری اس وقت انٹرنشپ جیسے ہی سٹارٹ ہوئی تو آفس کے اندر ایک ماحول مجھے مل گیا کہ امیزون کے بزنس کیسے ورک کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ مجھے جب کچھ وزٹر آتے تھے تو سر اماد کہتے تھے کہ آپ ہی ان کو گائیڈ کر دیں امیزون کے بزنس کے بارے میں. تو بس وہاں سے میری ایک جرنی اتنی زیادہ بوسٹ ہوئی کہ میں اتنے اچھے طریقے سے لوگوں کو جو وزٹر آتے تھے امیزون کے بزنس کے بارے میں ان کو اتنی زبردست طریقے سے بتانے لگا. تو سر اماد اسحاق نے کہا کہ آپ ایز اے کنسلٹنٹ کام کر لیں انیبلرز میں, ہم آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں سے سر خرم خالد نے میرا انٹرویو لیا, انٹرویو کہ میں کلیئر کیا, اور اس کے بعد مجھے ایز اے کنسلٹنٹ انہوں نے ہائر کر لیا. تو یہ میری جرنی ہے کہ میں انیبلرز میں کیسے آیا, اور پھر اس کے بعد ای کامرس بزنس میں کیسے میں نے اسٹیپ لیا. تو ٹریننگ ابھی میری سٹارٹ ہی تھی, تو مجھے فیس بک کے اوپر ہی ڈفرینٹ کلائنٹس کے میسج آئے, کیونکہ میری جو پروفائل تھی وہ لگی ہوئی تھی امیزون کے ورچوئل اسسٹنٹ کا ایک پورٹل تھا اس کے اوپر. تو وہاں سے مجھے کچھ کلائنٹس نے ایکسیس کیا, میں نے ان کے ساتھ رپلائی کیا, ان کے ساتھ میری کمیونیکیشن رہی. 1 منتھ تک میری ان کے ساتھ کمیونیکیشن لگ رہی. تو ود ان منتھ ٹریننگ کے بعد مجھے 2 کلائنٹس ملے USA کے, اور انہوں نے میرے ساتھ کام کیا. میں نے ان کو پروڈکٹ ہنٹ کر کے دیا اور لانچز بھی کی, اور وہ جو میرے 2 پروجیکٹ تھے وہ کافی سکسیزفل رہے. تو پھر اس کے بعد مجھے سر اماد اسحاق نے کہا کہ مجھے آپ کے اندر ایک پوٹینشیل نظر آ رہا ہے جو آپ کو کبھی نہیں پتہ چلا کہ آپ ایک اچھا ٹرینر بن سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی سر جیسے بالکل آپ کہتے ہیں تو میں ایز اے ٹرینر بھی کام کرنے کو تیار ہوں. تو پھر میں نے ورچوئل اسسٹنٹ کا بیچ لیا, بیچ 6 تھا, بیچ 5 تھا. تو بیچ 5 میں نے ان کو ایز اے VA ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹریننگ دی, اور اس کے اندر میرے کافی اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی وہ بھی مطلب 1 لاکھ سے اوپر تک ارن کرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں, ان کو بھی کلائنٹس مل چکے ہیں. ابھی میرے 3rd بیچ چل رہا ہے VA کا,
اور الحمدللہ جو آن گوئنگ میرا بیچ ہے اس کے اندر بھی کافی اسٹوڈنٹس کو کلائنٹس آلریڈی مل چکے ہیں جو کہ اب ارننگ سٹیج پر آ چکے ہیں. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آپ ایک کنسلٹنٹ بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں انیبلرز میں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اسٹوڈنٹس کو آپ انرول کرتے ہیں، ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اس سٹیج پہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ ہے وہ اس کورس میں انرول ہوں، اور جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے وہ یہ والا کورس یا یہ والی ٹریننگ پہلے لیں؟ علی بھائی ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ مجھے کالز بہت زیادہ آتی ہیں کیونکہ کنسلٹنٹ کے طور پہ کام جو کر رہا ہوں، اور وزٹنگ میں آفس میں کافی آتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا پہلا کویسچن یہی ہوتا ہے کہ سر مجھے کون سا ماڈل چوز کرنا چاہیے، میں کس فیلڈ میں جاؤں. ان کو زیادہ تر یہی ہے کہ نا یہ ای کامرس کا بزنس ابھی پاکستان میں اسٹارٹ ہوا ہے، لوگوں کو ہاؤ ناؤ نہیں ہے کہ کس طرح یہ بزنس ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. تو میں ان کو یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی ایک آپ اسکل لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان سکلز کو یوز کرنا ہے میں نے ایز اے فری لانسر یا میں نے سپورٹ کے طور پہ، تو ان کو میں یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ ورچوئل اسسٹنٹ کی طرف آئے. انویسٹمنٹ اگر آپ کے پاس ہے اور اتنی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ یو ایس اے یا یو کے اندر اپنا پروڈکٹ لانچ کر سکیں تو پرائیویٹ لیبل بیسٹ آپشن ہے. لیکن پرائیویٹ لیبل میں آپ کو کم از کم منیمم $15,000 سے $20,000 کا ایک بجٹ ہونا چاہیے. وہ بجٹ ہے، وہ لازمی نہیں ہے کہ اس بجٹ سے آپ باہر بھی جا سکتے ہیں، اس کے اندر 10-12 ہزار تک بھی آپ کی پروڈکٹ لانچ ہو سکتی ہے. لیکن آپ کا ایک بجٹ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جب پروڈکٹ لانچ کریں تو اگر کوئی ورسٹ کنڈیشن بھی آئے تو اس کو آپ مینیج کر سکیں. دوسری چیز اس میں آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس $15,000 سے $20,000 نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے $5,000-6,000 سے اسٹارٹ کرنا ہے، تو ہول سیل ماڈل ہے، بہت بیسٹ ماڈل ہے. اس کے اندر آپ جائیں، اس کی ٹریننگ لیں انیبلرز سے، اور اس کے بعد آپ اپنا بزنس ہول سیل کا بزنس اسٹارٹ کریں. تو یہ 3 ماڈل ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل کچھ بھی نہیں کرنا تو پھر یہ بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے. سر میں اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوں کیونکہ آپ ایک ٹرینر ہیں، تو آپ یہاں پہ اس بات کو بھی تھوڑا ایڈریس کریں کہ جو لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں، اس فیلڈ کے پریکٹیکل ہونے کی وجہ سے ان کو مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ جلدی اس کو سمجھ نہیں پاتے، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے فرسٹ بیچ میں ملے تھے، بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھے کام کرنے میں سارا کچھ. میں نے ان کو فرسٹ ڈے سے ایک چیز گائیڈ کی تھی کہ یہ جو فیلڈ ہے نا، اس کے اندر آپ کو ٹیکنیکل سکلز چاہیے ہوں گی، آپ کو آئی ٹی کی سکلز چاہیے ہوں گی، اور بیسک انگلش تو مسٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو جب آپ امیزون کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ ٹولز رن کرنے ہوتے ہیں. ان ڈفرینٹ ٹولز کے اندر کافی مسئلہ آتا ہے، ٹربل شوٹنگ ہوتی ہے. تو اگر آپ بیسک آئی ٹی کو تھوڑا سا پہلے فوکس کر لیں، آپ دوسرا پہلے امیزون کی کافی ویڈیوز ہیں، ہمارے ای وی ایس کی ویڈیوز ہیں، پہلے آپ ویڈیوز دیکھ لیں اور اس کے بعد اس فیلڈ کے آئیں، تاکہ آپ کو پہلے سے نالج ہو کہ مجھے کون کون سی سکلز کو یوز کر کے اس فیلڈ کے اندر سکسیس حاصل کرنی ہے. دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ کمیونیکیشن میں تھوڑا سا آپ کو مسئلہ ہے تو اس کے اندر ڈفرینٹ سب کیٹیگریز ہیں. اگر آپ کے کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے تو آپ لسٹنگ پروموٹر کا کام کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر دوسرا کام آ جاتا ہے آپ کو کہ آپ نے جو کنٹینٹ کریشن ہے، اگر انگلش بہت اچھی ہے کنٹینٹ کریشن کی طرف چل جائیں، لسٹنگ کو کریٹ کریں. اگر انگلش نہیں اچھی تو آپ کیا کریں کہ اپنے آپ کو کی ورڈ ریسرچ پہ لے جائیں، اپنے کی ورڈ کریں، کمپیٹر انالیسس کریں، سورسنگ کی طرف چلے جائیں. کیونکہ چائنیز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا گورا کلائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر آپ سورسنگ کا کام کر لیں تو یہ ڈفرینٹ سب کیٹیگریز وی اے میں آ جاتی ہیں کہ آپ لازمی نہیں ہے کہ ساری جابس کو ہی اپنا ایک اسکل بنا لیں. اب اگر کسی بھی چیز میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ سب کیٹیگریز کی طرف جائیں، ان ایک اسکل کو پکڑیں اور ان کے اوپر کام کریں. مجھے یہ بتائیے گا سب سے زیادہ اب تک جو آپ سے پوچھا گیا سوال ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ سوال مجھے یہی پوچھا گیا ہے کہ اس کے اندر اگر میں پرائیویٹ لیول میں اپنا کام اسٹارٹ کرتا ہوں تو میری ریٹرن آف انویسٹمنٹ کب ہوگی. ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ کویشچن ہے، اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سکسیس کتنی ہے اور فیلئر کتنا ہے اس بزنس کے اندر. تو میں نے موسٹلی لوگوں کو بہت پریکٹیکلی بتایا ہے کہ دیکھیں فیلئر آپ کا تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ اسٹریٹجیز نہیں فالو کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا انہانس نہیں کریں گے اس فیلڈ کے اندر. لازمی نہیں ہے کہ جو آپ ٹریننگ لے لی اور ٹریننگ کو ہی آپ نے بس بنا لیا کہ یہ میرا نالج ہے، اس سے اوپر میں نے نہیں جانا. تو آؤٹ آف دا باکس آپ کو جانا پڑتا ہے. میں اگر کوئی پرابلم فیس کرتا ہوں امیزون کے اوپر تو میں کیا کرتا ہوں، میرے پاس گوگل ہے، میں گوگل پہ جاتا ہوں، میں ڈفرینٹ وہاں پہ ٹیکنیکل کویشچن کرتا ہوں، مجھے وہاں پہ آنسر مل جاتے ہیں. تو آپ نے اسٹریٹجیز کو فالو کرنا ہے. آپ نے انیبلرز کا جو ایک کورس ہے اس کے اندر کافی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ پریکٹیکلی چیک کریں، ان کی ای وی ایس کی ویڈیوز دیکھیں اگر آپ کو مسئلہ آ رہا ہے. اچھا، دوسرا کویشچن جو سب سے زیادہ اس میں کیا جاتا ہے کہ آئی ڈی کریٹ کیسی ہوتی ہے. دیکھیں یو ایس اے کے اندر اگر آپ نے آئی ڈی بنانی ہے تو ہیلپر تو آپ کو لازمی چاہیے ہوگا،
لیکن اس کے اندر دوسری ایک بیسٹ آپشن ہے کہ UK کے اندر اکاؤنٹ آپ بنا سکتے ہیں اپنے پاکستانی اس کے اوپر ڈیٹیلز کے اوپر. ہاں اگر آپ کو کوئی ایڈریس دے دے, فزیکل ایڈریس دے دے, کوئی بھی آپ کا فرینڈ ہے, کوئی ریلیٹیو ہے, اس کے بعد آپ کی کمپنی بھی آپ کے نام کی بنے گی, آپ کا اکاؤنٹ بھی آپ کے نام کے بنے گا, سب کچھ آپ کی ڈیٹیل کے اوپر بنے گا. تو ID بنانے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا پھر اس میں آ جاتا ہے کہ ہمیں VA کا زیادہ تر کوسچن یہی ہوتا ہے کہ سر ہمیں کلائنٹس کیسے ملیں گے, جو سب سے بڑا اس میں مسئلہ ہے اسٹوڈنٹس کو. دیکھیں کلائنٹس میں اگر اپنی جرنی بتاؤں تو میں 2 months لگا دیے ایک کلائنٹ کے ساتھ صرف کمیونیکیشن میں. ٹھیک ہے, میں نے ان کو کبھی فورس نہیں کیا کہ میں نے اس کیٹیگری کے اندر میں نے آپ سے اتنے چارج کرنے ہیں, اس کے اندر اتنے چارج کرنے ہیں. میں پیسوں کی بات ہی نہیں کی, میں نے ان کی ڈیمانڈ سنی, ان کی ڈیمانڈس کو میں نے آنسر کیا, اور اس کے بعد ہی ایک ٹرسٹ گین ہوا. اور پھر انہوں نے مجھے اپنا جو کلائنٹ مجھے $10,000 کا بجٹ کہہ رہا تھا, جب ان کو ٹرسٹ گین ہوا, کمیونیکیٹ کیا میں نے ان کے ساتھ, تو وہی کلائنٹ مجھے کہتا ہے کہ میرے پاس $40,000 سے $50,000 ہے, میں نے وہ بھی انویسٹ کرنا ہے آپ کے ساتھ. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو پہلے تو ٹرسٹ دلائیں نا کہ آپ کے پاس سکلز ہیں, وہ کوسچن کرے گا آپ سے, ان کوسچن کو آپ نے آنسر کرنا ہے. تو اس فیلڈ میں اگر آپ کلائنٹ کی طرف پہلے جاتے ہیں, مطلب ایز اے VA کہ آپ نے ٹریننگ کمپلیٹ کر لی, تو آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے, اپنی سکلز کو پالش کرنا ہے, آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے, آپ نے ٹیکنیکل ویڈیوز دیکھنی ہے. کیونکہ لسٹنگ کریٹ کرنا یا شپمنٹ بنانا آپ ایک لائیو اکاؤنٹ کے اوپر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اسی وجہ سے زیادہ تر کوسچن یہ آ جاتا ہے کہ سر ہمیں پریکٹیکل نالج نہیں مل رہا, ہمیں ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں مل رہا. تو ہینڈز آن ایکسپیرینس آپ کو کیسے ملے گا؟ میں نے اگر اپنا بتاؤں تو میں نے ویڈیوز کو اتنے بار دیکھا کہ مجھے تو اسٹیپس ہی یاد ہو گئے کہ لسٹنگ کیسے بنانی ہے, شپمنٹ کیسے بنانی ہے, آرڈر کیسے مینیج کرنا ہے, ریویوز کو کیسے چیک کرنا ہے. یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی کر کے ویڈیوز دیکھ کے پھر کیا ہے میں نے سارا کچھ. سر مجھے یہ بتائیے گا, ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, ان کی ایک سوچ ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو بے روزگار ہیں یا جن کے پاس ابھی فی الحال اپنا کوئی کام نہیں ہے, ان کو انیبل کیا جائے. ان کی یہ سوچ ہے, اور ان کی سوچ میں کہیں نہ کہیں پے بیک ہے اور سوسائٹی کو کچھ دینے والی سوچ ہے. تو آپ ان کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں؟ دیکھیں سر ثاقب, میں اپنا ایک مطلب جو مینٹور, جو بیسٹ مینٹور سمجھتا ہوں نا سر ثاقب, کیونکہ ان کی ویڈیوز کو دیکھ کے ہی میں اس فیلڈ میں آیا. اور دوسری چیز جو سر ثاقب کا ویژن ہے نا, اس ویژن کی وجہ سے میں آج ادھر بیٹھا ہوں. میں 5 ایئر میں جاب لیس رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور 5 ایئر جاب لیس یہ نہیں رہا کہ میں نے اسٹرگل نہیں کی, اس کے اندر میری کافی اسٹرگلس تھیں. ڈفرینٹ ماڈیولس پہ میں کام کر رہا تھا, ڈفرینٹ فیلڈ کے اندر میں اپنی اسٹرگل کر رہا تھا. لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا تو جس طرح سر ثاقب کی سپورٹ, جس طرح کی اس کی ایک ٹیم ہے, اس ٹیم نے مجھے جو سپورٹ کیا ہے اور مجھے آج یہاں آ کے بٹھایا ہے, وہ سر ثاقب کا ویژن ہی تھا. اور اس ویژن کی وجہ سے آج میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ریڈی کر رہا ہوں, اور وہ آج ایک ارننگ پوائنٹ پر آ رہے ہیں. اس جو آج کل جو ہمارا ایک کلچر چل رہا ہے, جو ہمارے ایک حالات چل رہے ہیں اس کنٹری کے, جاب کا سب سے بڑا ایشو, کرونا کے دنوں کے اندر میں ارننگ سٹارٹ میں نے کی تھی, جہاں پہ سب سے زیادہ لوگوں کی جابس ختم ہوئی تھی. کیوں کہ ای کامرس کے بزنس آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو سر ثاقب کے ویژن کی وجہ سے ہی آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. اور دوسری بات اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سر قاسم علی شاہ کی میں بہت پرانا مطلب فالو کر رہا تھا ان کو, اور ان کی ویڈیوز کو دیکھ کے ہی مجھے موٹیویشن ملتی تھی. جب مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہوں, ان کی ویڈیوز جا کے دیکھی, اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا, اور پھر لائف میں جرنی اپنی سٹارٹ کی. بہت بہت شکریہ عبدالرحمن نیازی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ بہت سارے سوال اس انٹرویو میں ایڈریس ہوئے ہوں گے اور بہت ساری پرابلمس سولوشن کی طرف گئی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. شکریہ.